بیٹیوں کا دکھ بڑا عجیب دکھ ہوتا ہے. گویا امیر المومنین بی بی ام کلثوم کو اگر ایک جملہ عرض کرتا چلوں، جو بی بی فاطمہ کا دکھ جھیل چکی تھی، گویا امیر المومنین آج بی بی ام کلثوم کو تسلیت اور تسلی دینے کے لیے یہاں پر ہے کہ میری بیٹی ایک دفعہ ماں کی جدائی کا دن دیکھ چکی ہے. امیر المومنین کے ساتھ بڑی مظلوم ذات تھی، بڑی مظلوم ذات تھی. عزیزو، تھوڑا رک کے عرض کر رہا ہوں اپنی مشکل کی وجہ سے، لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین کی ذات کی مظلومیت بیان کرنا ناممکن ہے. اگر صرف چند جملوں میں عرض کروں تو عزیزو، اگر کسی نے سیدہ پر ہونے والی ضرب کا منظر دیکھا تھا، ایک اور جملہ عرض کروں گا اور اپنی بہنوں سے معذرت خواہ. علی نے زینب ام کلثوم کو فاطمہ کی جدائی میں روتے سنا ہے. اپنے بچوں کو اپنی ماں کی جدائی میں روتے دیکھا ہے. ذرا کسی باپ سے پوچھنا، وہ اپنے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی میں روتا دیکھے. امیر المومنین نے سب سہا. امیر المومنین کو پتا ہے کہ جب مجھے زیادہ لگے گی زینب کے دل میں کیا گزرے گی، ام کلثوم کے دل میں کیا گزرے گی. آج کی رات بڑی عجیب رات ہے. وہی امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرما ہے. ان روایتوں کو دہرانا بہت اچھا ہے جو ہمارے بزرگ ایسی شہادت کی شب پر، ضربت کی شب پہ دہرایا کرتے ہیں. امیر المومنین کی شخصیت کی مظلومیت اس میں ظاہر ہوتی ہے. امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے افطار کے دسترخوان پہ تشریف فرما ہے. بی بی ام کلثوم نے گویا نمک رکھا ہے، روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. یہ امیر المومنین کا افطار ہے. امیر المومنین نے اس دسترخوان کو دیکھا اور کہا کہ ام کلثوم، تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے زیادہ کبھی کھانا نہیں کھایا. یہاں روٹی کے ساتھ تم نے 2 سالن کیوں رکھ دی؟ امیر المومنین نے نمک اور روٹی سے افطار کیا. یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امیر المومنین کا چاہنے والا قرار دیا. بی بی فرماتی ہے امیر المومنین نے افطار کیا، عبادتوں میں مشغول ہوئے. رات کے ایک پہر میں اٹھ کر بار بار عبادتیں کرتے تھے. آسمان کے نیچے جا کر آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. فرماتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. ایسا کون سی رات ہے یہ؟ مولا امیر المومنین کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا. اس نے کہا کہ اے علی، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے کہا پوچھو. اس نے کہا یہ سوال انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں ہے. فرمایا پوچھو. تو گویا پہلے وہ پوچھ چکا تھا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں. کہا آپ وصی ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی کا وصی ہوں. تو اس نے کہا ان کا تعلق اوصیاء سے ہے، انبیاء سے ہے. کہا پوچھو. اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وصی کیا امتحانوں سے گزرتا ہے؟
فرمایا ہر نبی کی طرح وصی بھی امتحانوں سے گزرتا ہے۔ تو اس نے گویا اس طرح کے ریفرنسز دیے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وصی کے امتحانات ہوتے ہیں، وہ امتحانات کیا ہوتے ہیں۔ ایسے خصال شیخ صدوق کے اندر روایت ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ امیر المومنین نے اس کو بتایا کہ اے میرے یہودی بھائی، جو شخص وصی ہوتا ہے اس کو ہجرت سے پہلے ان امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کی زندگی میں یہ امتحان دینے ہوتے ہیں۔ گویا آپ کو اگر امیر المومنین کی زندگی کا خلاصہ چاہیے ہو امیر المومنین کی زبان سے، یہ روایت جا کر دیکھ لیجیے۔ خصال شیخ صدوق میں 7 عدد کی فہرست میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اے وصی رسول، کیا رسول کے بعد بھی وصی کو امتحان دینے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وصی کو رسول کے جانے کے بعد بھی امتحان دینے ہوتے ہیں، 7 امتحان دینے ہوتے ہیں۔ 6 امتحان امیر المومنین نے بیان کیے جو رسول کی وفات کے بعد وصی کو دینے ہوتے ہیں، پھر خاموش ہو گئے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اے وصی رسول، آپ نے 6 امتحان بتائے، 7واں امتحان؟ امیر المومنین نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اسے میرے خون سے خضاب ہونا ہے، اسے میرے خون سے خضاب ہونا ہے۔ آج امیر المومنین بار بار آسمان کے نیچے آ کر فرما رہے ہیں خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے۔ یہ بھی ام کلثوم اس طرح کا عالم دیکھتی ہیں، یہ بھی ام کلثوم کو پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک موقع پر امیر المومنین کو جب دیکھا اور اس عالم میں تھیں تو امیر المومنین سے فرمایا کہ بابا میرے لیے کچھ بیان کریں۔ امیر المومنین نے جب شہر کا رخ کیا تو وہاں کچھ مرغابیاں تھیں، وہ امیر المومنین کے آس پاس جمع ہو گئیں۔ امیر المومنین نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ اے ام کلثوم، ان مرغابیوں کا خیال کرنا، ان کو بھوکا نہ چھوڑنا، نہ پال سکو تو چھوڑ دینا۔ عجیب ہے عزیزو، یہ کتنا عجیب ہے، کوئی اس رات ہو جب اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہو اور چند پرندوں کے خالی شکم کا خیال کر رہا ہو۔ یہ وہ علی ہے جو اس رات سے پہلے ان یتیموں اور بیواؤں کے گھروں کو کئی دن کا کھانا دے کر آئے تھے کہ علی شہید ہونے والا ہے، کہیں کوئی یتیم بھوکا نہ رہ جائے۔ بس ایک موقع پر جب گھر سے نکلنے لگے تو گویا دروازے کی کنڈی امیر المومنین کے کپڑوں میں الجھی اور کہا یہ بھی مجھے روک رہا ہے۔ بی بی ام کلثوم نے امام حسن اور امام حسین کو بلا لیا کہ بابا کا عجیب عالم ہے۔ دونوں شہزادے تشریف لے آئے اور اصرار کیا کہ بابا آپ آج مسجد نہ جائیں، آج ہم مسجد جائیں گے، آج ہم جا کے اقامہ نماز کریں گے۔ فرمایا تم دونوں کو گویا امیر المومنین نے ان کو اپنے حق کی قسم دی، کہا حسن و حسین اس دروازے سے باہر مت نکلنا جب تک میری سربت کی نجات میں نہ آئے۔ ایسا میں بچپن سے سوچتا تھا کہ جب امیر المومنین مسجد میں تھے تو اس وقت اکیلے کیوں تھے؟ بعد میں مجھے یہ روایت ملی کہ امیر المومنین نے حسن و حسین کو قسم دے کر گھر میں روکا تھا کہ میرے بچوں باہر مت آنا۔ اگر اس منظر کا کوئی دوسرا منظر دکھاؤں آپ کو تو وہ منظر تھا کہ وہ سائل نبی کی زینب کو قیمے سے نکلنے سے روکا تھا۔ امیر المومنین امریکہ چٹکا میں حوالہ ہوئے، کوفہ کی مسجد میں آ گئے، گویا اذان ارشاد فرمائی، کوفہ کے گھر گھر میں امیر المومنین کی اذان اس
المومنین نے خود اٹھایا تھا. یہ مسجد میں سو رہا تھا ابن ملجم، امیر المومنین تشریف لائے اور کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. عزیزو ذرا ایمان کا ایک منظر تو دیکھو، ارے یہ تو ہجرت کی شب بستر پہ سونے سے زیادہ سخت ہو گیا کہ آپ خود ہی قاتل کو اٹھا رہے. بس وہ لمحہ آیا، امیر المومنین نے نماز پڑھنا شروع کی. اس لعین نے شمشیر کو ایسا تیز کیا ہوا تھا کہ ہلکی سی ضرب بھی ہڈیوں کو توڑ بھی گزر جائے. اس کو زہر میں آلودہ کیا ہوا تھا، ایسا زہر تھا کہ اگر جسم میں خراش بھی لگے تو انسان کے بچنے کا کوئی امکان نہ ہو. تو میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ امیر المومنین کو ایک شمشیر کی ضرب لگی اور ایک زہر کا اثر ہوا، گویا اگلی اولاد کے لیے طے ہو گیا. ارے حسین شمشیر سے اور حسن زہر سے. اولاد کے مصائب کو علی نے اپنے اوپر جھیل لیا. بس عزیزو وہ ضرب لگنی تھی، پوری دنیا میں نگاہ پوچھ گئی. تحتمل واللہ ارکان الہدی، تحتمل واللہ علی المرتضی. امام حسن حسین گھر سے لپکے مسجد کی اب تو مسجد میں آئے تو عجیب منظر تھا.